اللہ علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر یا رسول اللہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر کسی کو کچھ اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر اور کہو گدا نہ دستے طلب دراز کرے کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر اور نماز میں نہیں شامل اگر سرور حضور نماز میں نہیں شامل نماز میں نہیں شامل اگر سرور حضور تو جان لو کہ یہ کشتی ہے ناخدا کے بغیر تو جان لو کہ یہ کشتی ہے ناخدا کے بغیر اور میں جانتا ہوں انہیں درگزر کی عادت ہے میں جانتا ہوں انہیں درگزر کی عادت ہے وہ بخش دیں گے مجھے بھی کسی سزا کے بغیر وہ بخش دیں گے ہمیں بھی کسی سزا کے بغیر اور میں سوچتا ہوں کہ اعظم شب طویل حیات میں سوچتا ہوں کہ
طویل حیات کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ رب العزت آواز کھول نظر آئی کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ جسے ذی الحج کہا جاتا ہے اس مہینے کی 9 تاریخ کو دنیا کے یہ پین خراب ہے وہ ٹھیک کرائی نہیں تُسا ذرا صحیح کرائی دنیا کے مختلف علاقوں سے لاکھوں عشاقان مصطفیٰ لاکھوں فرزندان توحید ایک لباس ایک شکل اور ایک بولی کے ساتھ اس میدان میں پہنچتے ہیں جسے میدان عرفات کہا جاتا ہے اس مہینے میں 4 دن ایسے ہیں جو عالم اسلام میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا پیغام لاتے ہیں پہلا دن یوم عرفہ حج کا دن اس کے بعد 3 دن پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک بہت بڑا قافلہ تیار کر کے حج کی قیادت اور سعادت اور سیادت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کرتے آپ کے اور میرے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک ہی حج مبارک کیا. جب حج کی فرضیت ہوئی، اسلام کے 5 رکن جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر رمضان المقدس کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا. حج کہتے ہیں زیارت کرنے کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا تو کچھ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. دوسری مرتبہ پھر عرض کیا، حضور کیا حج ہر سال فرض ہوگا؟ آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کی فرضیت آپ فرما رہے ہیں کیا حج ہر سال فرض ہوگا؟ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد جب صحابہ کو جواب نہ ملا، تھوڑی دیر کے بعد پھر سرکار نے خود فرمایا کہ جب میں کسی سوال کا جواب نہ دوں تو بار بار نہ پوچھا کرو. تم نے بار بار پوچھا، اگر میری زبان سے یہ نکلتا کہ ہاں تو یاد رکھنا قیامت تک ہر مسلمان پر ہر سال فرض ہوتا. صرف یہ کہا کہ 1 مرتبہ فرض ہے. اس کے بعد یہ بھی ساتھ کہا کہ اگر استطاعت ہو، یہ نہیں کہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر، اپنے اہل خانہ کو بھوکا رکھ کر ان کی ضروریات کو پورا نہ کرے اور پھر حج کو جائے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام سختی کا نام نہیں، محبت کا نام ہے، نرمی کا نام ہے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، اگر استطاعت نہیں ہے تو جو کچھ تم اپنے اوپر اپنے بچوں پر خرچ کرو گے، نیت ہوگی کہ کبھی اللہ موقع دے تو اس سے بڑھ کر ثواب آپ کو ملے گا کہ آپ اپنے بچوں کی خدمت کریں اور گھر والوں کا خیال رکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف 1 حج کیا، وہی پہلا تھا اور وہی آخری تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا بلیغ اور فصیح خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد اس خطبے میں بہت طویل خطبہ ہے لیکن میں چند ایک جو وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں عرض کر دیتا ہوں. 1,24,000 صحابہ کا اجتماع تھا. کوئی اس وقت ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، اسپیکر کے انتظام نہیں تھا، وائرلیس سسٹم نہیں تھا. مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں میں پہلی صفوں میں تھا، سرکار خطبہ دے رہے ہیں. 1,24,000 کم و بیش کا اجتماع.
کیونکہ سرکار نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ اس مرتبہ حج میں خود کرنے جاؤں گا۔ صحابہ نے تیاری کر لی، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو مولا علی فرماتے میں حیران اور پریشان ہوا کہ چلو ہم تک تو آواز آ رہی ہے، لیکن آخر میں رہنے والے جو آخری صفوں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ خطبہ اور آواز کیسے پہنچے گی؟ صاحبو اب نبی کا معجزہ دیکھیے، سرکار کی آواز کا معجزہ دیکھیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آخری صف میں گیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں پہلی صف میں کھڑا ہوں۔ گویا نبی کی آواز جیسے پہلی صف میں تھی ویسے آخری صف میں تھی۔ ہم تو ساؤنڈ کے محتاج بن جاتے ہیں نا، بھئی ذرا ساؤنڈ میں کمی ہو جائے، بھئی اس کو ٹھیک کرو، اس کی آواز ٹھیک کرو۔ لیکن خدا نے اپنے نبی کو کس قدر قوت گویائی کا یہ اعجاز دیا کہ جو آواز پہلے بندے تک ہے وہی آواز آخری بندے تک جا رہی ہے۔ پھر نبی پاک کا قد بھی میانہ تھا، درمیانہ قد تھا، نہ بہت طویل تھا نہ بہت چھوٹا تھا، 5 سے 6 فٹ یہ قد تھا، اسی کے درمیان 5.5 لگا لیں، 5.25 لگا لیں، درمیانہ قد تھا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں بڑے بڑے قدآور شخصیات، بڑی بڑی قدآور شخصیات جن کا قد بہت اونچا تھا کہ جب وہ آتے اور نبی پاک کے پاس بیٹھتے تو ہمیں خیال آتا کہ یہ نبی پاک کے قد سے بڑا ہے، یہ تو سامنے نظر آئے گا، لیکن کہتے ہیں ہمیں قسم اللہ کی نبی جہاں بھی بیٹھتے تھے بڑے بڑے قد والی شخصیات سے اونچے نظر آتے تھے۔ آپ مدینہ طیبہ میں جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت حرمین نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ میرے میزبان ہیں، مدینہ طیبہ سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو باعث برکت بنائے۔ محمد اقبال صاحب اللہ تعالیٰ ڈھیروں زندگی عطا فرمائے، بڑی محبت والے انسان ہیں۔ یہ بھی بتائیں گے اور آپ بھی خود دیکھیں گے، اب تو بہت سی بلڈنگیں بن گئی۔ ہم جب 94 میں جب اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی، اور میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے تھے کہ غربت کے دور میں میں نے 10 مرتبہ حاضری دی ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ اس وقت جب عمارتیں فلک بوس عمارتیں نہیں تھیں، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، 20 سے 40 اور 60 70 80 100 منزلیں ہوٹلوں کی۔ لیکن جب یہ ہوٹل نہیں تھے اس سے پہلے اگر آپ مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے پہاڑ نیچے نظر آتے تھے، لیکن محمد عربی کا گنبد خضرا اونچا نظر آتا تھا۔ یہ اس کو اعزاز حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج کیا اور آخری حج کیا، اور سرکار نے جو خطبہ دیا اس میں بہت جو اہم بات ہے کہ لا فضل عربی علی اجمی، کہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ میں سوالیہ نشان بن کر ان کے ذہنوں میں دستک دینا چاہتا ہوں، جو لوگ 1400 سال گزرنے کے بعد یہ برادری کا تصور، یہ خاندان کا تصور، یہ رنگ و نسل کا تصور، یہ ذات پات کا تصور، یہ خاندان کا تصور رکھتے ہیں، وہ جہالت ہے۔ میرے نبی نے یہ تصور ختم کر دیا۔ سرکار نے فرمایا کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے، اس لیے کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سارے آدم کے بیٹے ہو، اور آدم وہ جو اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا۔
یہ ذات پات اور یہ نسل اور رنگ کا امتیاز تو ہمارے ہاں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، سرکار نے جو ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجر کہا، اور جو مدینہ طیبہ میں تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی انہیں انصاری کہا، وہ وہیں کے باشندے تھے، لوکل تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑا، ایک قریشی کو بلایا اور ایک انصار کو بلایا، اور دونوں نے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر سرکار نے فرمایا آج کے بعد یہ اس کا بھائی ہے اور وہ اس کا بھائی ہے۔ بھئی اگر رنگ و نسل، خان صاحب قبلہ، اگر میرا نبی رنگ و نسل میں امتیاز رکھتا تو ابو بکر صدیق کے ساتھ کبھی بلال کو نہ بٹھاتا۔ رنگ جس کا کالا تھا، نقش و نین صحیح نہ تھے، لیکن ایسا پسند آیا کہ اسے کعبے کا مؤذن بنا دیا۔ لا فضل عربی جن لا عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر برتری نہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم وہ ہے جس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ سب امتیازات میرے نبی نے ختم کر دیے۔ علامہ اقبال اس لیے تو کہتے ہیں شو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ 9 ذی الحج کو سرکار نے حج کیا، اور پھر 10 کو میرے نبی نے قربانی پیش کی، اور وہ قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی، جو آج ہمارا موضوع ہے۔ میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ انسان کو 3 چیزوں سے پیار ہے: مال، جان، اولاد۔ اور اولاد، مال اور جان دونوں سے سب پیاری ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے مال قربان کر دیا، وہ گزشتہ جو میں بیان کیا۔ جان قربان کی، آتش نمرود میں چھلانگ لگائی، وہ بھی بیان ہو گیا۔ آج بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی محبت کو رب کی محبت میں کیسے قربان کیا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں، جب پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے تقریباً 86 سال عمر ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے دیے اور بڑھاپے میں دیے۔ ایک دن اسماعیل علیہ السلام کھیل رہے تھے، بچے تھے، اور ماں باپ کے دل میں محبت اولاد کی ڈالی نہیں جاتی، یہ اللہ تعالیٰ خود بخود ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کھیلتے دیکھا، اٹھا کر سینے لگایا اور پیار کیا۔ اب بچے سے پیار کیا ہے، جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے پیار کیا تو اللہ کی غیرت کو جوش آیا۔ فرمایا ابراہیم دعوے محبت دے میرے نال تے پیار پترا نال، جلدی کر اپنا پیاری چیز میرے راہ پر قربان کر۔ صبح اٹھے 100 اونٹ ذبح کری، جب 100 اونٹ ذبح کیے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے اونٹوں سے پیار ہے؟ کیا تجھے اونٹوں سے پیار ہے؟ پیاری چیز قربان کر۔ پھر اٹھے تو 100 اونٹ ذبح کر لیے۔ جب 3 مرتبہ ایسا عمل کیا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا اونٹوں سے پیار ہے؟ خیال ہے جو ایک باری پیار کی تا پتر کو، تے اللہ فرمایا جو محبت میرے نال تے پیار پترا نال۔ فرمایا اپنا
پیاری شے میرے رہتے قربان کرتے رب دا قرآن پر میں قالا یا بنیا ہولے 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 آج نما وزیر آدم بنا نہ لے اچھی نہ بولے مطن بنا نہ ونجے دل کو دل سے محبت سے تاکہ اس سبحان اللہ کی برکت بھی اس میں شامل ہو جائے قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ خود بھی نبی اور بیٹا بھی نبی اولاد والو اللہ سب کی اولاد نیک بنائے سب کی اولاد اللہ سلامت رکھے میں دعا دے رہا ہوں دعاؤں میں بخل کرنے میں آمین کہنے میں بخل نہ کیا کرو اے اللہ تجھے تیرے قرآن کی عظمت کا واسطہ ہر اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے میں اولاد اچھی ہو تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقدر دیکھو ارے جن کی نسل میں اب بہت بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں آپ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور اس نیت سے کہیں کہ اللہ کرے ہماری اولاد بھی انہی نبیوں اور ولیوں کے نقشے قدم پر چلے ایک بیٹا اچھا ہو تو ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اولاد دی جو فرما بردار ہے جو فرما بردار اور تابعدار ہے لیکن یارو نبی سیدنا ابراہیم علیہ نبی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ اعزاز بخشا کہ جس کی نسل میں اللہ نے 70,000 نبیوں کو بھیج دیا 70,000 نبیوں کو بھیج اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں ان کو خواب سنایا کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا فانظر ماذا تری بتا تیری رائے کیا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بابا اچھے خواب آپ نے دیکھے کہ مجھے ذبح کر رہے 15 سال 16 سال اور فلما بلغا معہ السعی وہ بلوغت کے قریب ابھی پہنچا ہوں اور مدتوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اور وہ تم ذبح کر رہے ہو نہیں ادھر نبی نے کہا ادھر بیٹے نے گردن جھکائی اور جو جواب بیٹے نے دیا پھر اسی سے پوچھ لو بولو ذرا دل سے کہہ دو سبحان اللہ اور قرآن کہتا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب کیا دیا اور کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی شاء اللہ من الصابرین اللہ آپ کو خوش رکھے اگر ایک مرتبہ ایسے کہہ دو 14 اگست کے نام پر پاکستان کی بلندی ہے مقام کے لیے کہہ دو ذرا ایک مرتبہ بلندی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے خواب دیکھا تو بیٹے نے کیا کہا بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا آپ نے خواب دیکھی اور خواب سچی بھی ہوتی ہے اور خواب جھوٹی بھی ہوتی ہے نہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا میں نے خواب دیکھا اب شاہی مسجد توتلا میں آنے والوں ایک میرا جملہ سن لو میں اور آپ خواب دیکھیں کبھی سچا ہو جائے کبھی جھوٹا ہو جائے کبھی اس کی
تعبیر صحیح ہو، کبھی اس کی تعبیر غلط ہو جائے، لیکن یاد رکھنا عام بندے اور نبی کے خواب میں فرق یہ ہے، اگر نبی خواب بھی دیکھے تو وہ بھی اللہ کی وحی بن جاتی ہے۔ ایک خواب یہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اور سنایا اسماعیل علیہ السلام کو، ایک اور خواب بھی ہے جو دیکھا یوسف نے۔ کس نے دیکھا؟ یوسف علیہ السلام نے، اور سنایا کسے؟ باپ یعقوب علیہ السلام۔ اور وہ کیا کہا؟ فرمایا اذ قال یوسف، میں کرو ترے حصے چا بنے نے آئے۔ پہلے میں انتے دیکھا تے سبحان اللہ اے آکھن توڑے پاسے دیکھا تے تسا آکھائے، انتے دیکھا تے اے آکھن میں آکھا، میں اپنے پاسے دیکھا تے بالکل تسا چوپ تھی بنائے۔ کیوں بھئی؟ کس طرح ٹھیک ہے نا تاکہ توڑی طاقت خراب نہ تھی نا۔ دل سے کہہ دو، ہاتھ بلند کر کے کہہ دو۔ مجھے کہتے ہو کہ قرآن سناؤ قرآن سناؤ، تو میں بھی تو کہوں نا سبحان اللہ سناؤ۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ دل خوش ہو گیا اور دل سے دعا نکلی، مولا جنہوں نے تیرے محبت میں قرآن سن کر سبحان اللہ کی آواز بلند کی، اے اللہ انہیں ہر ظاہری اور باطنی دکھ اور پریشانی سے محفوظ کر دے۔ وہ خواب، اب دو خواب، صرف ایک جملہ عرض کر رہا۔ ایک خواب دیکھا حضرت یوسف نے اور سرزمین کنعان میں دیکھا اور باپ نے سنا، اور یہ خواب وہ ہے جو شام کی سرزمین ہو اور خواب دیکھنے والے ابراہیم ہوں اور سننے والے اسماعیل علیہ السلام ہوں، اور کیا کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا، تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راہ پر قربان کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ جب رائے کا کہا تو بیٹے نے فوری گردن جھکا دی۔ جب بیٹے نے وہ گردن فلما اسلم او سارے اگلے، جب بیٹے نے گردن جھکائی، جب بیٹے نے گردن جھکائی، اب سنیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے گردن جھکائی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا نے چھری اٹھائی، ادھر گردن جھکائی ادھر چھری، گردن جھکائی اور ادھر چھری اٹھائی۔ تو جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جب چھری رکھی، اب ذرا منظر دیکھیے، جو ہی چھری رکھی تو کہا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ کہا کس نے تھا؟ بولیے یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، اور جب اللہ کا حکم تھا تو اللہ رب العزت نے بس حکم تھا باپ کا، حکم تھا باپ کا، بچے نے گردن جھکائی، باپ نے گردن پہ چھری رکھی، اب باپ رب کی رضا پہ راضی،
اور بیٹا باپ کی رضا پہ راضی. جب چھری چلنے لگی اللہ نے فرمایا فرشتوں ذرا دروازے کھولو دیکھو تو صحیح. فرشتوں تم کہتے تھے پیدا نہ کرو, کہتے تھے نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یہ خون ریزیاں کریں گے, مت انہیں پیدا کر, یہ خون ریزی کریں گے, فساد کریں گے. لیکن اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون, جڑا کچھ میں جاندا تو سا جان دیں گے. جب باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا. تو اللہ نے فرمایا فرشتوں ذرا دروازے آسمانوں کے کھولو, دیکھو تم کہتے تھے فساد کریں گے, جھگڑے کریں گے, فرشتوں ذرا دیکھو باپ کے ہاتھوں میں چھری اور بیٹے کی گردن پر چل رہی ہے. ادھر جب فرشتوں نے نظارہ دیکھا ادھر حکم خدا کا تھا کہ اپنی پیاری چیز قربان کر, لیکن جب چھری چلنے لگی اللہ نے فرمایا جبریل ذرا چھری سے کہہ دو. مولا حکم فرمایا چھری سے کہو تیرا کام کیا ہے. یا اللہ میرا کام ہے جہاں چلوں تو کاٹ دوں. فرمایا چھری خیال کرے میرا نبی ہے چلتی راہ میں پر کٹے نہ, چلتی رہے مگر کاٹنا نہ. اچھا نہ کاٹنا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی لیکن چھری چل تو رہی ہے مگر کاٹتی نہیں. آپ نے پتھر پر چھری ماری, جلال میں آ کر پتھر پہ چھری ماری تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. آپ حیران ہوئے, چھری کو جوں دیکھا, چھری کو دیکھا, فرمایا سمجھ نہیں آندی پتھر تے لگے تے ٹکڑے. یہ جڑے کئی میں گھر کام شم کریں نا باواں پھینی تے چھری کام نہ کریں جو آدھن پتہ نہیں چھری کٹتی کیا ہے, یہ نہیں تو کیا پتہ تو سب کوئی کام کرواؤ تا پتہ ہوئے. ایسا تھا بیٹھ جو اسے پکی پکائی تھے. یہ گھر میں تعاون کرنا, کام میں ہاتھ بٹوانا گھر والی کے ساتھ یہ بھی سنت ہے. جڑا ہولے بولے سی میں کوئی شاکہ لگ دے جاتا یکا کام وہ کریں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پتھر پہ ماری اور پتھر دو ٹکڑے ہو گیا, آپ نے چھری سے مخاطب ہو کر کہا چھری نادنین گلا نہ کاٹے اور پتھر کو ٹکڑے کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چھری نے عرض کی یا اللہ مجھے زبان دے تیرے نبی سے کلام کروں. اللہ نے چھری کو زبان دی اور وہ کہنے لگی ابراہیم میں کیا کروں, تو ایک مرتبہ کہتے کاٹ اور وہ 10 مرتبہ کہتے نہ کاٹ. میں خلیل دی مننا یا رب جلیل دی مننا. میں خلیل دی مننا یا رب جلیل دی مننا. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے, اللہ اکبر. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ایک دل سے اور دعا نکل رہی ہے. جو پریشان بیٹھا ہے اپنے دلوں میں دعا لے. میرے مالک تجھے نبی موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ جتنے پریشان ہیں اے اللہ اس کی برکت سے جمعہ سے پہلے پریشانی کو دور کر دے. دونوں نے گردن جھکائی اور پھر جب چھری چل رہی ہے مگر کاٹتی نہیں تو اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر مینڈا لے آ اور اسماعیل علیہ السلام کو علیحدہ کر دے.
اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر مینڈھا لٹایا گیا، اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إبراہیم۔ دل کرتا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو تاکہ ہاتھ کعبے کی دیوار سے لگ جائیں۔ یا اللہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یہ جبل رحمت کے پاس لگ جائیں۔ اور آج ایک جنازہ بھی آیا ہوا ہے، بہت ہمارے مذہبی شخصیت جناب صوفی نور محمد صاحب، جنازہ آ گیا ابھی، صوفی نور محمد صاحب کا جنازہ آنا ہے۔ بہت عظیم آدمی تھے، علاقے کے لیے بہت خدمت گزار تھے، اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے دیرینہ ساتھی تھے۔ 118 برس کی عمر ہے، یہ میں نے جو کچھ اخبار میں پڑھا ہے۔ میں کیونکہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں، قریب ہی رہتے ہیں، وہ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں ان کی اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ اس شخص نے کبھی تشدد سے کام نہیں لیا، ہر ایک سے محبت کی، ہر ایک سے پیار رکھا۔ پیپلز پارٹی بھٹو دور کے وہ پرانے کارکن ہیں اور وفادار ساتھیوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں صوفی نور محمد کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے، اور جتنے سال انہوں نے قوم کی خدمت کی اللہ تعالیٰ قبر میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إبراہیم۔ ذرا اس محبت سے سبحان اللہ کہو تاکہ جو آج جنازہ آیا ہوا ہے اس کا ثواب بھی اسی کو روح کو مل جائے۔ اب حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے رب کی رضا پر، اور بیٹا راضی ہو گیا باپ کی رضا پر، دونوں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب گردن پہ چھری رکھی تو اللہ نے جانور بھیج دیا، اور رب نے تو کہا تھا کہ ذبح کرو اپنی پیاری شے کو، وہ تو تیار ہو گئے لیکن ذبح ہوئے نہیں، لیکن مینڈا ذبح ہوا، لیکن اللہ نے صلہ کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ مجھ سے پہلے میرا بیٹا ہے الحمدللہ، دینی تعلیم بھی ہے، LLB بھی کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ ایک خوبصورت خطابت سے تعلق رکھتے ہیں۔ حافظ محمد فیض الحسن حافظ قرآن بھی ہے۔ مجھ سے پہلے مجھے دوستوں نے بتایا کہ آج انہوں نے 15 سے 20 منٹ خطاب کیا ہے، اور اس میں بہت اصلاحی خطاب تھا، ایک محبت کا خطاب تھا۔ دوست بتا رہے تھے کہ بہت اچھا خطاب کیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وقت سے پہلے آیا کریں تاکہ 15 منٹ 20 منٹ ان کی بھی گفتگو سنیں، اور بالخصوص نوجوان جمعے والے دن خدا را ذرا وقت نکال کر آئیں، اس لیے کہ فیض رسول کا گلشن ہر پھول یہی چاہتا ہے کہ خوشبو پھیلے، اور یہ دین اس وقت اس دور میں دین کے راستے پر چلنا بہت مشکل کام ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں منافقت نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے۔ میں نے جہاں اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دی ہے وہاں پہلے دین کی تعلیم بھی دی ہے۔ میں نے صرف اس لیے بات کی ہے کہ آپ حضرات ذرا وقت سے پہلے آیا کریں تاکہ میرے خطاب سے پہلے ان کا خطاب بھی سنیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے ذرا۔ فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين۔ باقی
باقی مضمون انشاءاللہ عید والے دن عید الاضحیٰ اس کا اعلان کرتے ہیں، آپ سنتیں ادا کریں۔